متاثر ہیں. کتنے ہی مظلوم کشمیری جن کا واحد جرم اپنے کنبے کی کفالت تھا، بھارتی بربریت کے نتیجے میں زندگی کے بوجھ سے آزاد ہو کر شہر خموشاں کی شان بڑھانے کا سبب بن چکے ہیں. ان کی لحد کی مٹی عالمی برادری سے اپنا قصور پوچھتے پوچھتے سوکھ گئی، مگر اربوں افراد سے سجی اس دنیا میں کوئی نہیں جو ان کے سوالوں کا جواب دے سکے. بھارت امریکہ کے بعد سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے. وہ اپنے ملک کے اندر بھی جو آزادی کی خود مختاری کی تحریکیں ان کو کچل رہا ہے، اور یہ کشمیر کی تحریک جو تحریک ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ بھی اس کا ظلم کا رویہ ہے. انڈیا نے ایک ایسا اپنا تصور دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ وہ ایک جمہوریت ہے. یہ جو لوگ ہیں جن کے اوپر یہ ظلم ہوا ہے، اس کے لحاظ سے اس نے یہ کوشش کی ہے پیش کرنے کی دنیا کو کہ یہ دہشت گرد ہیں، بلکہ یہ اپنی آزادی کے لیے مزاحمت نہیں کر رہے ہیں. بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ عالمی برادری جو ہے وہ چونکہ مرنے والے مسلمان تھے، تو اس لیے ان کی غیرت نے اجازت نہیں دی کہ وہ اس معاملے پر اس طرح سختی سے بات کریں جس طرح کہ باقی دنیا میں کرتے ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل، یو ایس ہیومن رائٹس واچ ایشیا، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز اور جموں کشمیر پیپلز بیسک رائٹ پروٹیکشن کمیٹی جیسے معروف اداروں کی رپورٹ کے مطابق کشمیر میں بھارتی افواج کی غیر انسانی سرگرمیوں کا سلسلہ یہیں ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کا دائرہ کار خواتین سے نازیبہ سلوک اور یہاں تک کہ ان کی عصمت دری تک پھیل جاتا ہے. 2005 کے وسط میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق کشمیری خواتین دنیا بھر میں جنسی تشدد کے متاثرین میں سر فہرست ہیں. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ سروے محض 11.6% خواتین سے ملنے والے حقائق کا احاطہ کرتی ہے، جبکہ اس مذموم فعل کا شکار کتنی متاثرہ خواتین بدنامی کے ڈر سے اپنے لبوں کو سیے بیٹھی ہیں، وثوق سے کہنا مشکل ہے. بھارتی افواج کی بیمار ذہنیت کا اندازہ لگانے کے لیے 5 جنوری سن 1991 کو پیش آنے والے ایک انسانیت سوز واقعے پر نظر ڈالنی ہوگی، جس میں سری نگر کی رہائشی ایک 80 سالہ ذہنی مریضہ بھارتی درندوں کی ہوس کا نشانہ بن گئی. 23 فروری سن 1991 کی رات کنان پوش پورا نامی ایک چھوٹے سے گاؤں میں برپا ہونے والی ایک اور قیامت صغرا میں راجپوتانہ رائفلز کے بھارتی سورماؤں نے 30 بے گناہ کشمیری خواتین کا دامن عصمت تار تار کر دیا. یہ سارے کام وہ کرتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ کرتے ہیں. یہ خود ان کی شکست خوردگی ہے. یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ 20 سال گزرنے کے باوجود بھارت کی فوج، اتنی بڑی فوج جو ہے وہ کشمیریوں کو قابض نہیں ہو سکی، فتح نہیں کر سکی، ان کو فی الحقیقت محکوم نہیں کر سکی، ان کی آواز کو دبا نہیں سکی، ان کی زندگی کی علامتیں ان سے چھین نہیں سکی. یہ اعلان بالکل واضح ہے، کیونکہ یہ سارے مظالم ہوتے ہیں وہاں. جن کو پکڑ کر لے جاتے ہیں ان کو بھی کسٹوڈیل کلنگ کے ذریعے قتل کر دیتے ہیں، مقابلے کا شو کرتے ہیں اور مار دیتے ہیں ان کو. لاکھوں بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتوں کے دامن تار تار ہوا ہے. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ بے شمار خواتین جو خودکشی کر گئیں، کوئی جلا دیا اپنے آپ کو، کوئی دریا میں چھلانگ لگا گئیں. وہ قابلتاً باقی دنیا میں جہاں کی تحریکیں چل رہی ہیں، چلی ہیں، اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ملتا جس طرح یہاں ہندوستانی فوجیوں نے کیا ہے. ان تمام چشم کشا واقعات کے باوجود موہن داس کرم چند گاندھی کے نام نہاد انسان دوست نظریات کی مالا جپنے والی جمہوریہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی. کشمیر کا دورہ کرنے والی انسانی حقوق کی تمام تنظیمیں ایک طویل عرصے سے چلا چلا کر عالمی برادری اور انسانی حقوق کے چیمپئنز کی توجہ مسئلہ کشمیر کی جانب مبذول کراتی رہی ہیں. تاہم شاید ابھی یہ مسئلہ اس قابل نہیں ہوا کہ عالمی برادری اس صورتحال کا نوٹس لے. بچوں اور خواتین کے، بزرگوں کے انسانی حقوق جو کچھ ہو سکتے ہیں ان سب کی پامالی کے جتنے عنوانات نے بھارت نے سب کو اپنایا ہوا ہے. تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے یہ ٹھیک ہے بین الاقوامی اداروں کا بھی ہے، لیکن حکومت پاکستان کو اس میں انیشیٹو لینا چاہیے اور اس مسئلے پر بھارت کو کارنر کرنا چاہیے، دیوار سے لگانا چاہیے. دنیا کے ہر فورم میں جب پاکستان کا نمائندہ ہو تو اسے بھارت کے خلاف تقریر کرنی چاہیے کہ کشمیریوں پر وہی مظالم کر رہا ہے. جو دوسرے ممالک ہیں، خاص طور سے بڑے ممالک، یہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں اور ان کے مفاد میں یہ ہے کہ وہ انڈیا کو کسی طریقے سے بھی انوائے نہ کریں. بھارت ایک طویل عرصے سے آزادی کی جدوجہد میں مصروف کشمیری مجاہدین کو دہشت گرد قرار دیتا آیا ہے. اس کی نظر میں ہر وہ کشمیری قابل گردن زنی ہے جو بھارتی جبر و تسلط کے خلاف کسی بھی سطح پر آواز اٹھائے. اٹوٹ انگ کشمیر کا بودا نعرہ لگاتے بھارتی سیاستداں آج بھی زمینی حقائق سے پردہ پوشی کر کے کشمیریوں کی نسل کشی کے اس مذموم فعل کی حمایت کرتے دکھائی دیتے ہیں. اس ضمن میں ایک حیران کن امر عالمی برادری کا دوغلا رویہ بھی ہے، جسے وادی میں انسانی حقوق کی بھارتی خلاف ورزی تو دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس کے نزدیک کشمیری مجاہدین کی جدوجہد آزادی ایک قابل مذمت فعل ضرور ہے.
جب لوگ مرنے کے لیے روز تیار ہوں 500-600 کی تعداد میں پوری دنیا میں، تو وہ زندگی کا سبق سیکھ جاتے ہیں اور زندگی کا گر حاصل کر لیتے ہیں اور زندہ رہنے کے سارے عنوانات اپنے اوپر سجا لیتے ہیں۔ تو جس قوم کے اندر، جس ملت کے اندر یہ کلچر عام ہو جائے، اس کو نہ غلام بنایا جا سکتا ہے، نہ اس کو پیروں تلے روندا جا سکتا ہے، نہ اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ کشمیریوں نے اگر ہتھیار اٹھانے میں 100 سال لگائے ہیں تو ہتھیار چھوڑنے میں بھی 100 سال لگ جائیں گے۔ وہ ایک فطری جذبہ ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یا ظاہر ہے جہاں ظلم ہوگا وہاں مزاحمت تو ہوگی، اور پھر لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے، تو یہ تو انڈیا کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں بھارتی قبضے سے آزادی اور الحاق پاکستان کی علمبردار سیاسی جماعتوں کا وجود مایوسی کا شکار کشمیری عوام کے لیے غنیمت ہے۔ یوں تو کشمیر میں کئی سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں، تاہم ان میں سید علی شاہ گیلانی جیسے زیرک رہنما کی قیادت میں متحرک جماعت اسلامی، یاسین ملک جیسے جوشیلے نوجوان کی زیر نگرانی فعال جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، بھارت کی خودسری کو للکارتے سید صلاح الدین کی حزب المجاہدین، شبیر شاہ کی پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ، عبدالغنی بٹ کی مسلم کانفرنس اور میر وائز عمر فاروق کی عوامی ایکشن کمیٹی قابل ذکر ہے۔ اس صورتحال کا ایک لائق ستائش پہلو ان تمام جماعتوں کا آل پارٹیز حریت کانفرنس کے جھنڈے تلے کشمیر کی آزادی کے مشترکہ ایجنڈے پر اتفاق کرتے ہوئے متحد ہو جانا تھا۔ تاہم بدقسمتی سے یہ صورتحال زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی اور آج حریت کانفرنس میر وائز عمر فاروق اور سید علی شاہ گیلانی کی زیر قیادت دو مختلف دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ میر وائز عمر فاروق مسئلہ کشمیر کو محض مذاکرات سے حل کرنے کے خواہش مند ہے، جس کے لیے انہوں نے تن تنہا حکومت ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کے 3 ادوار منعقد کر ڈالے، جبکہ سید علی گیلانی مذاکرات سے قبل بھارتی رویے میں لچک کے خواہاں ہیں۔ یہ سب لوگ بھارت سے نجات اور آزادی چاہتے ہیں، یہ سب لوگ بھارت کی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں اور بھارت کے جو مظالم ہیں ان کو آشکار کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ کشمیر کے حوالے سے اپنے موقف کو جو بیان کرتے ہیں تو وہ کم و بیش ایک ہی موقف ہوتا ہے، فٹ نوٹس کے اندر کہیں کوئی فرق ہوتا ہو، ٹیکسٹ کے اندر متن میں ایک ہی چیز ہے جو بیان کرتے ہیں۔ انتخابات کا نتیجہ بھارت نواز نیشنل کانفرنس کے حق میں آیا، جس کے بعد نیشنل کانفرنس نے انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت تشکیل دی اور یوں بدنام زمانہ کشمیری سیاستداں فاروق عبداللہ کے صاحبزادے عمر عبداللہ کشمیر کے ایک اور کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کے طور پر سامنے آئے۔ انجینئر ٹائپ کے اور ڈاکٹر قسم کے الیکشنز ہیں، اور پھر یہ کہ فوج کے سائے تلے اس کے بوٹوں کی تھاپ کے اوپر جو الیکشن کیے جائیں اس کو نام الیکشن رکھنا ہی نہیں چاہیے، کوئی اور نام اس کو دینا چاہیے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اگرچہ نیشنل کانفرنس کے بانی شیخ عبداللہ سے لے کر ان کے صاحبزادے فاروق عبداللہ اور پھر عمر عبداللہ تک مختلف ادوار میں کشمیر پر کئی بھارت نواز حکمراں مسلط کیے گئے، تاہم ان میں سے کوئی بھی حکومت عوامی حمایت حاصل کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کے برعکس تمام تر ریاستی سازشوں کے باوجود پاکستان سے الحاق کی خواہش آج بھی ہر کشمیری کے دل میں کروٹیں لیتی ہے۔ پاکستان کی بے وفائیوں کے باوجود، فوج اور حکومت کی چیرہ دستیوں کے باوجود اور ان سے منہ پھیر لینے اور پرویز مشرف کے زمانے میں تو ان گنت کشمیر کے حل پیش کرنے کے باوجود، وہ اپنے اصولی موقف سے دستبردار ہونے کے باوجود بھی کشمیریوں نے پاکستانیوں کا ساتھ دیا ہے۔ اگر کشمیریوں کو آزادی سے بات کرنے کا موقع ملے گا تو وہ پاکستان کے سوا کوئی اور بات کر نہیں سکتے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کشمیری جو ہیں اس وقت بڑے پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ زیادہ تر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ آزاد ہو جائیں۔ ماہرین کے مطابق جہلم، چناب، ستلج، راوی اور بیاس جیسے دریاؤں کا منبع ہونے کے باعث کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع کی ایک بڑی وجہ ہے۔ دونوں ممالک کو خدشہ ہے کہ کشمیر سے دستبرداری کی صورت میں ان کا حریف دریاؤں کے پانی پر قابض ہو جائے گا۔ پانی روٹی تو اب بھی لوگوں کو ملتا ہے، ملتا رہے گا، کم ہوگا، زیادہ ہوگا، حالات بہتر ہوں گے تو اور بھی بہتر ہوگا، لیکن آزادی کی قیمت کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا، اور آزادی کی کاسٹ پر کسی چیز کو حاصل کرنا جو ہے بالکل بے معنی۔ چاہے پانی مل جائے ہمیں لیکن کشمیر نہیں ملے گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غلامی کی زندگی یہاں بھی بسر کر رہے ہوں گے، کشمیر کے بغیر ادھوری زندگی، اور وہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ پانی کا تو مسئلہ رہے گا، اس لیے کہ پانی کی کمی اور پانی کے شارٹیجز تو ہیں، لیکن ہماری انڈس بیسن واٹر ٹریٹی ہے اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک وہ ٹریٹی کافی اچھی جا رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جنگیں بھی ہوئیں، 3 جنگیں بھی ہوئیں، لیکن اس کے باوجود یہ ٹریٹی پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پانی سے اتنا زیادہ منسلک نہیں کرنا چاہیے۔ بین الاقوامی سیاست کی بساط پر ایک طویل عرصے تک
کشمیر کاز کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی تائید کے بعد گزشتہ کچھ عرصے سے اس ضمن میں پاکستانی حکمرانوں کا کردار خاصا قابل تنقید رہا ہے۔ اگرچہ پاکستانی عوام کی ایک بہت بڑی تعداد آج بھی کشمیر بنے گا پاکستان کے فلسفے کی وحدت پر یقین رکھتی ہے۔ پرویز مشرف نے بے انتہا نقصان پہنچایا ہے کشمیر کاز کو۔ یہ حکمران ہے کہ جو عارضی مفادات کے لیے اور نفع کے لیے اور ذہنی